अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये बड़ा ही अजीब व गरीब है और आपको ये अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला किस तरह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अज़ीज़ों, ये जो वाक़या है ये उम्वी खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर की बात है। सलमान बिन अब्दुल मलिक जिस वक़्त उसने हुकूमत संभाली तो हुकूमत संभालने के कुछ अरसा के बाद उसने यजीद बिन मोहम्मद इसको इराक़ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। और जिस वक़्त उसने उसको गवर्नर मुकर्रर किया तो उसने जो ख़त लिखा, उसने कहा ऐसा करना कि हुकूमत संभालने के बाद जो कैदी हैं बेचारे, छोटे छोटे जराइम हैं, उनको आज़ाद कर देना। और फिर उसके बाद कुछ सलाहियतें उसको दी, उनको कुछ तोहफे, उनको तहाइफ, उनको कुछ पैसे, कुछ मुआवजा है जी। उनमें कुछ मजबूर भी हैं, कुछ मजलूम भी हैं, कुछ मसाकीन भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बग़ैर किसी जुर्म के या बग़ैर किसी यानी मामूली जुर्म का उनको गिरफ़्तार किया गया। खैर, उसके लिए अलहदा मीज़ानिया था, बजट था। लेकिन उसके साथ ही उसने ये कहा कि देखो बात सुनो, ऐसा करना कि यजीद बिन अबी मुस्लिम ये भी कैद में है, इसको रिहा नहीं करना, इसको वही रहने देना, बाकी जितने कैदी हैं सबको रिहा कर देना। अब यजीद बिन अबी मुस्लिम जो था ये हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उसका कातिब था। और मैं ये समझता हूँ अजीज़ों, उस दौर का जो कातिब होता था उसको कातिब का ये मैंने ना ले है जी कि वो कोई मुंशी था या रीडर था, नहीं, बल्कि उससे ऊपर की चीज़ थी। आप कह सकते हैं वो उसका एडमिन ऑफिसर था। बहरहाल और जगह देखो सबको रिहा कर देना, लेकिन तुमने यजीद बिन अबी मुस्लिम को रिहा नहीं करना। उसका मामला जो है वो मेरे साथ ख़ास ताल्लुक़ रखता है। लो जी, कहता है कि जिस वक़्त मैंने हुकूमत संभाली, हुकूमत संभालने के बाद मैंने ग्रेजुअली जितने भी कैदी थे उनको मैं रिहा करता चला गया। जब मैं रिहा करता तो मेरे पास पैसे थे, मेरे पास वसाइल भी थे, मेरे पास सलाहियत भी थी, यानी मैं उनको दे सकता था। तो मैं क्या करता, मैं कहता इसके साथ भी खैर का काम करो, इसके साथ भी भलाई करो, इसके साथ भी नेकी करो, और यार इसको इतना दे दो, यार इसको इतना दे दो। वो कहता है कि मैं उनको देता चला गया। वो जो आयत है ना अजीज़ कुरान पाक के अंदर, वफ़रुल खैरा लअल्लकुम तुफ़लिहून, इसी के ऊपर अमल करते हुए कि भाई ये खैर का काम करूँगा, भलाई का काम करूँगा, नेकी का काम, इनके साथ जो है वो तावन कर। खैर जी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जहाँ तक ताल्लुक़ था यजीद बिन अबी मुस्लिम का, तो इसके बारे में बड़े वाज़ेह अहकामात थे, उसको उसने नहीं छेड़ा, उसको जेल के अंदर रहने दिया गया। अब यजीद को भी इस बात की तवक्को थी कि भाई मेरे साथ भी यही रहम का सलूक किया जाएगा, मुझको भी निकाला जाएगा, लेकिन उसने क्योंकि ऊपर से आर्डर था, खलीफा का आर्डर था कि बाकी सबको रिहा कर दो, इसको रिहा नहीं करना। खैर जी अजीज़ों, कहता है कि वक़्त गुजरता चला गया, वक़्त गुजरता चला गया, और फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझको अफ्रीका का गवर्नर बना दिया गया। कहता जी कि मैं इराक़ को छोड़ के, जाहिर बात है कि मैं अफ्रीका चला गया। अफ्रीका जो है, जो मैं समझा हूँ और जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक, ये जो आपका ट्यूनिस है ना, हाँ जी, इसको भी, ये भी अफ्रीका के अंदर शामिल था। बहरहाल ट्यूनिस के अंदर इसकी सारी हुकूमत कायम हो गई, अलजायर के अंदर, अफ्रीका के अंदर ऊपर का इलाका। खैर, कहते मैं हुकूमत वहाँ पर करने लग गया। कुछ अर्सा गुजरा, मैं हुकूमत करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझको एक ख़त मौसूल हुआ। उस ख़त के अंदर लिखा गया कि अब तुम्हारी जो नौकरी है या जॉब है या तुम्हारी गवर्नरशिप, इसको ख़त्म किया जाता है, तुम्हें माज़ूल किया जाता है। कहता है कि खलीफा का ऑर्डर था, खलीफा का ऑर्डर से मुझको मुकर्रर किया गया। अब खलीफा ने ऑर्डर दिया, मुझको उन्होंने माज़ूल कर दिया। अजीज़, अगली बात सुनने वाली है और वो ये है, इसको माज़ूल करके जिस शख्स को इसकी जगह गवर्नर बनाया गया उसका नाम यजीद बिन अबी मुस्लिम था। अब सुन चुके हैं कि यजीद बिन अबी मुस्लिम जो था ये जेल के अंदर था, कैदी था। अब इसको कैसे निकाल कर, वक़्त वक़्त की बात होती है, इसलिए कि जो सलमान बिन अब्दुल मलिक था वो फौत हो गया था, उसकी जगह जो नया बादशाह आया, नया खलीफा आया उसने। खैर, अब अजीज़ हुआ यूँ कि यजीद बिन अबी मुस्लिम जिस वक़्त कैद से रिहा हुआ, उसने अपनी
ذمہ داریاں سنبھالی اور ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوراً بعد جو اس نے سب سے پہلا آرڈر جاری کیا وہ یہ تھا کہ یزید بن محمد اس کو تلاش کیا جائے، اس کو میرے حضور پیش کیا جائے۔ یزید کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یعنی چھپانے کی کوشش کی، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، وقت گزرتا چلا گیا، میں اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب رہا، لیکن بہرحال آخر کب تک؟ حکومت کے جتنے بھی ذمہ داران تھے سب میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ لو جی، پولیس تلاش کرتے کرتے ایک دن آیا، اس میں کئی مہینے گزر گئے۔ لو جی، ایک دن ایسا ہو کہ میں پکڑا گیا۔ اب میرے پکڑے جانے کے بعد مجھ کو یزید بن ابی مسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہتا ہے میری حالت یہ تھی کہ میں نے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں کے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، پاؤں کو بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور کہتا ہے کہ مجھے دھکے مارتے ہوئے وہ لے گئے۔ لو جی، گورنر صاحب نے حکم جاری کیا کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دو۔ کہتا ہے کہ مجھ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 20 دن تک میرے اوپر ظلم و ستم، ہر قسم کا تشدد کیا گیا، مجھ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہتا ہے جی کہ وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ کہتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں ایک دن ایسا ہوا کہ میں قید خانے میں تھا کہ جیلر آئے، انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب تم کو بلا رہے ہیں۔ کہتے جی میں نے چلا گیا، میں تو مقید تھا۔ لو جی، گورنر ہاؤس کے اندر مجھ کو پیش کیا گیا۔ جب میں گیا تو وہاں پر اور بھی لوگ تھے، میری ہتھ کڑیاں مجھے باندھی ہوئی تھیں انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں یزید بن ابی مسلم کے سامنے پیش ہوا تو اس کو نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا تو خوفناک، انتہائی غضبناک، انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھ کو دیکھتے چلانا شروع کر دیا۔ تمہیں یاد ہے وہ وقت جس وقت تم نے سب کو رہا کر دیا تھا، لیکن مجھ کو آج میں دیکھ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ روزے رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اور بھی لوگ تھے۔ اب اس کی ٹیبل کے اوپر میز کے اوپر انگور ایک پلیٹ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور یزید بن ابی مسلم نے ان انگوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں انگور اس وقت کھاؤں گا جب میں تجھ کو قتل کر لوں گا۔ یعنی مراد یہ تھی کہ تمہارے قتل کرنے کے بعد میں انگور کھاؤں گا۔ لو جی ناظرین کرام، یہ کہتا ہے کون؟ یزید بن محمد کہتا ہے کہ میں نے دل ہی دل میں مناجات شروع کر دی، اپنے رب کو بلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی، میں نے اس کو جو رہا نہیں کیا اس کا سبب یہ تھا کہ مجھ کو تو خلیفہ کا آرڈر تھا، اور اللہ میں نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی، میں نے صناع المعروف کیا، میں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، اور یا اللہ تیرا جو دستور ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو مہربان ہے، تو جو خیر کے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا، یا اللہ مجھ کو آزادی دے دے، یا اللہ مجھ کو رہا کر دے، یا اللہ مجھ کو، کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لو جی کہتا ہے کہ اس دوران میں روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان۔ ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی تو اس نے میری طرف کہا، اس نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد پھر تمہیں قتل کرتے ہیں۔ اذان شروع ہوئی، لوگوں نے افطاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنی قسم جو ہے وہ پوری چونکہ کرنی تھی، اس نے انگوروں کو ہاتھ نہیں لگائے، باقی اس نے چیزیں کھائی، کھجوریں وغیرہ کھائی، روزہ افطار کیا، اور مسلے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ عزیزو، یزید بن محمد کہتا ہے کہ پھر پتہ کیا ہوا؟ ادھر اقامت شروع ہوئی، لوگ جو ہیں وہ نماز میں مشغول ہوئے، اور ادھر حالت یہ ہوئی کہ یزید بن ابی مسلم کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ کچھ افریقی لوگ آتے ہیں جو اس کو ناپسند کرتے تھے، اور انہوں نے آ کے
اچانک اس کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں تھیں اور اس کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے یزید بن ابی مسلم کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے؟ کس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے؟ زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہتا ہے، جس کی آئی ہوتی ہے نا موت، اسی کو آتی ہے۔ اس نے تو قسم کھائی تھی یزید نے کہ میں انگور تب کھاؤں گا جب تم کو قتل کر لوں گا، لیکن یزید بن محمد کہتا ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے جو افریقی تھے انہوں نے اس کے اوپر غلبہ پایا، اس کو قتل کر دیا، اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، میری جو ہتھ کڑیاں تھیں ان کو کھولا اور مجھے کہنے لگے کہ جاؤ جہاں جی چاہے چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اور میرے ماں باپ قربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، صناع المعروف تقی و مسار السوء، جو خیر خواہی لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اس کو اللہ رب العزت بری موت سے بچاتے ہیں۔ اس شخص نے بھی جس وقت لوگوں کو، قیدیوں کو رہا کیا تھا، ان کو بے حد عطیات دیے تھے، بڑھ بڑھ کے عطیات دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزو، اپنی زندگی میں کوشش کریں، حتی الامکان لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ خیر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔